اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف امام حسین کے عنوان سے یہ آج 36 نمبر گفتگو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے جد کے بارے میں، اپنے جد حسین مظلوم کی خاک کے بارے میں کہ اذا اخذت من تربت المظلوم ووضعتها في فيك فقل اللهم إني أسألك بحق هذه التربة وبحق الملك الذي قبضها والنبي الذي حضنها والإمام الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي فيه شفاعا نافعا ورزقا واسعا وأمانا من كل خوف وداء فإنه إذا قال ذلك وهب الله له العافية وشفاء۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 342۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم تربت مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا کے لیے اپنے منہ میں رکھو تو یوں کہو کہ اے اللہ، میں اس تربت کے حق کا اور اس فرشتے کے حق کا جو اسے اٹھائے ہوئے ہے واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس نبی کا واسطہ دے کر جس نے اسے اپنے دامن میں لے کر اس کی پرورش کی، اور اس امام کا واسطہ جو اس کا قائم مقام ہوا، اور تو درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور وسیع روزی اور ہر طرح کے روزی عطا فرما، اور ہر طرح کے خوف و مریضی سے میرے لیے اس میں شفا قرار دے۔ لہذا جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفاعت عطا کرے گا۔ ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الطین حرام کلہ کلحم الخنزیر ومن اکلہ ثم مات فیہ لم اصلی علیہ الا طین القبر فإن فیہ شفاعا من کل داء ومن اکلہ بشہوۃ لم یکن لہ فیہ شفاع۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 226۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی مٹی حرام ہے، جس طرح سور کا کھانا حرام ہے، اور جو بھی مٹی کھاتے ہوئے مرا میں اس پر نماز میت نہیں پڑھوں گا سوائے خاک شفا کے، کیونکہ اس میں ہر مریضی کے لیے شفا ہے، اور جو صرف اپنی خواہش کے تحت اسے کھائے گا تو اسے اس میں شفا نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔